السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ قرآن حکیم کی جو آیات تلاوت کی گئی ہیں ان کو بھی پیش نظر رکھیں، اور پھر آج کا جو خاص موضوع ہے استقبال رمضان۔ استقبال ہمیشہ کسی بڑی اہم ترین ہستی اور کسی اہم ترین چیز کا کیا جاتا ہے جس کی بہت اہمیت ہو، اور رمضان المبارک ہماری زندگیوں کے اندر اسی طرح سے اہمیت کا حامل ہے۔ ہر سال آنے والا یہ مہینہ اور اس مہینے کی وہ خیر و برکات اور اس مہینے کا وہ خاص مقصد، اور پھر اس مقصد کے ساتھ وہ جڑی ہوئی تمام چیزیں جن کو پیش نظر رکھیں تو پھر ہم مقصد حاصل کر سکتے ہیں، اور خدا نخواستہ اگر ان میں سے کوئی بھی چیز ہمارے پیش نظر رہنے سے ساقط ہو گئی یا اس کا خیال نہ رکھا گیا تو پھر اس رمضان سے ہمیں حاصل بھی کچھ نہیں ہو سکتا، اور یہ ایک بہت بڑا المیہ آ جاتا ہے۔ بہرحال ہم اس طریقے سے اس رمضان کی تمام خیر و برکات، اس کے فیوز اور اس سے حاصل ہونے والی وہ ٹریننگ، وہ تربیت بھی حاصل کر لیں کہ جب یہ رمضان گزر جائے تو پھر حقیقت میں ہم اللہ رب العالمین کے وہ بندے بن جائیں جس کے لیے اس نے یہ پوری ٹریننگ جو ہے وہ ہمیں دی، اور یہ ایک ٹریننگ سیشن ہمارے لیے ہماری زندگیوں کے اندر ہمارے لیے مقرر کیا، اور ہم وہ خوش قسمت لوگ ہوں گے جن کو پھر سے زندگی میں یہ رمضان کی سعادتیں نصیب ہوں۔ اللہ فرماتا ہے کہ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پہ روزہ اسی طریقے سے فرض کیا گیا کہ جس طرح پہلی قوموں کے اوپر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن سکو۔ یہاں اس آیت کے اندر رمضان کی روزے کی جو فرضیت اور حکمت ہے دونوں کا تذکرہ کر دیا گیا۔ یہ قرآن حکیم کا خاص اسلوب ہے کہ وہ جہاں ایک مطلوب کام کا حکم دیتا ہے وہاں اس کی حکمت اور فوائد بھی بتا دیتا ہے، اس کی طرف اشارہ بھی کر دیتا ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چل سکے کہ اس حکم کی علت کیا ہے، وجہ کیا ہے کہ یہ حکم کیوں دیا گیا۔ عام طور پہ تو اگر ویسے یہ کہا جائے کہ بھوک پیاس سے رہو پورا دن تو گویا پتہ یہ چلے گا کہ شاید اللہ تعالیٰ بھوکا پیاسا رکھنا چاہتا ہے، نفس کشی کو کروانا چاہتا ہے، لیکن یہاں روزے کی علت بتا دی گئی لعلکم تتقون، کہ نفس کشی نہیں، بھوکا پیاسا بھوکا پیاسا رکھنا مقصود نہیں، بلکہ مقصد یہ ہے کہ تم تقوی کی منازل حاصل کر سکو۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ روزے کے بارے میں پہلی اقوام کے بھی کچھ تصورات تھے۔ مثال کے طور پر ہندوازم کے اندر، بدھ مت کے اندر، یہودیت، عیسائیت اور دیگر بھی جو دنیا کے قدیم مذاہب تھے جیسے چین کے کچھ مذاہب یا افریقہ کے مذاہب، ان سب کے اندر بھی روزے کا کوئی نہ کوئی تصور پایا جاتا ہے۔ وہ بھی اپنی روحانی ترقی اور تزکیے کے لیے نفس کشی کرتے تھے، وہ نفس کشی کرتے تھے، اس لیے میں نے لفظ روزے کی بجائے نفس کشی استعمال کی ہے۔ یعنی بعض مذاہب کے اندر صرف مشروبات کے اوپر گزارا کیا جاتا تھا اور ٹھوس کی غذا ہی نہیں کھائی جاتی تھی، اور اسے وہ روزہ کہتے تھے۔ پھر اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام سے قبل، یعنی اگر آپ دیکھیں تو حضرت مریم علیہ السلام کا تذکرہ قرآن حکیم کے اندر اگر آپ پڑھیں، پھر اسی طریقے سے حضرت زکریہ علیہ السلام، تو ان کے حوالے سے بھی خاموشی کا بھی روزہ آتا تھا۔ تو یہ تصور قرآن حکیم کے ذریعے سے ہمیں پتہ چلا کہ پہلے روزے کے تصورات ہم سے کچھ مختلف بھی تھے۔ پھر ہندوازم یا بدھ مت میں ہم دیکھتے ہیں کہ بیوی بچوں کو چھوڑ کر جنگلوں میں نکل جانا اور اپنے جسم و جان کو سخت مشقت میں سے گزارنا تاکہ وہ روحانی ترقی حاصل کر سیں، اس کو وہ بہت بڑی عبادت اور روحانیت سمجھتے ہیں۔ عیسائیت میں بھی دنیا کو ترک کر کے راہب بن کر زندگی گزارنا، نیکی اور تقوی کے لیے یہ بالکل انہوں نے ایک شرط رکھی ہوئی ہے کہ اس شرط کے اوپر اگر کوئی پورا اترتا ہے تو وہی دراصل روحانی ترقی کا اہل بن سکتا ہے۔ سب سے بڑا زاہد اور متقی وہی شخص ہے جو راہب بن جائے۔
ان سب تصورات کے مقابلے میں جب ہم دیکھتے ہیں یہ آیت مبارکہ جو ہے، اس کے اندر اسلام کا انقلابی تصور ہے جو پیش کیا گیا ہے۔ اور وہ یہ نہیں ہے کہ جسم کو گھلا کر روح کو ترقی دی جائے، بلکہ اسلام چاہتا یہ ہے کہ تقوی کے حصول کے لیے نہ تو فاقہ کشی کی جائے اور نہ دنیا کو ترک کیا جائے۔ جیسے دیگر مذاہب کا بھی تذکرہ ہم نے کیا ہے نا، تو اس کے مقابلے میں جس چیز پر دین اسلام میں زور دیا گیا ہے وہ یہ نہیں ہے کہ ایک شخص نہ کھانا کھائے، نہ پانی پیے، نہ آرام کرے، اور پھر یہ کہ شادی سے بھی دور رہے، بلکہ اصرار جس چیز کے اوپر ہو رہا ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کی رضا کا حصول۔ اور اللہ کی رضا کے حصول کے لیے ہی خاندان بھی وہ قائم کرے، شادی کرے، کیونکہ اسلام میں خاندانی زندگی اختیار کرنے کو تکمیل ایمان قرار دیا گیا۔ پھر مسلسل فاقہ کشی اور بے آرامی، جسم اگر کہہ لیں کہ جسم کو گھلانا، یہ روزے کا تصور نہیں ہے۔ اور احادیث سے بھی ہمیں اس کی وضاحت آتی ہے کہ اگر ایک شخص مسلسل روزہ رکھتا ہے تو گویا اس نے روزہ ہی نہیں رکھا۔ ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ دو مسلسل دنوں کا روزہ ایک سحری یا افطاری سے نہ کیا جائے، کیونکہ اس سے پھر وہ فاقہ کشی کا تصور جو ہے وہ زیادہ آ جاتا ہے۔ اسی طرح اگر ایک شخص سحری کے وقت کھانا کھا رہا ہے اور اذان کا وقت ہو جائے تو وہ فوراً کھانا نہ چھوڑ دے بلکہ سحری مکمل کر لے۔ ہاں، البتہ سحری میں تاخیر کو اپنی عادت بنا لے تو یہ غلط چیز ہے۔ اب اگر ہم ان مسائلوں کو پیش نظر رکھیں تو روزہ کا مقصد جو ہے وہ سمجھ میں آتا ہے کہ نفس کشی نہیں بلکہ نفس کی تربیت ہے، اور وہ تربیت کیا ہے؟ وہ تقوی کا حصول ہے۔ اور تقوی کس لیے اختیار کیا جائے؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اور اللہ کی حقیقی بندگی جو ہے اس کا تصور اپنے دل کے اندر، اپنے اخلاق کے اندر، اپنے معاملات کے اندر لانا ہے۔ ابھی ہم دیکھیں گے اس کی تفصیل بھی کہ یہ ساری چیزیں حاصل کرنے کے لیے، تقوی کے اس معیار کو حاصل کرنے کے لیے وہ کیا طریقہ کار ہے جو ہمیں قرآن دیتا ہے۔ پہلی بات جو اس وقت سمجھنے کی ہے کہ آخر اللہ تعالیٰ نے رمضان کو ہی کیوں چنا؟ یعنی مہینے تو 12 تھے، اور 12 مہینوں میں سے رمضان کیوں چنا گیا اور اس کی اتنی فضیلت کیوں بیان کی گئی؟ تو پھر یہی جو رکوع ابھی تلاوت ہوا ہے اسی میں آگے آپ نے وہ آیت جو ہے وہ سنی کہ جس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا آیت نمبر 185 میں کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم، کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا اور یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ اور یہ جو قرآن ہے، یہ قرآن کی طرف دراصل اشارہ ہو رہا ہے کہ یہ قرآن لوگوں کے لیے سراسر ہدایت ہے اور ایسی واضح تعلیمات کے اوپر مشتمل ہے جو راہ راست دکھانے والی ہیں اور حق اور باطل کا فرق واضح کر کے رکھ دینے والی ہیں۔ لہٰذا اب کے جو شخص بھی اس مہینے کو پائے تو لازم ہے اس پر کہ وہ اس کے روزے رکھے۔ تو گویا یہاں پر قرآن کا نزول اور پھر اس کا مقصد وہ بھی بتا دیا گیا کہ وہ لوگوں کی ہدایت ہے اور حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والا، تو یہ اس کی خصوصیات جو ہے وہ بتا دی گئی کہ رمضان کی فضیلت قرآن کی وجہ سے ہے، اور قرآن کا مقصد لوگوں کی ہدایت اور لوگوں کو حق اور باطل کا فرق واضح طور پر بتانا ہے۔ اسی قرآن کی اہمیت کو قرآن حکیم میں دیگر جگہوں پہ بتایا گیا کہ الذکریٰ تنفع المؤمنین، کہ یہ البتہ ایک نصیحت کرتے رہو کیونکہ نصیحت ایمان لانے والوں کے لیے نافع ہے۔ اور پھر فرمایا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم، ہم نے اسے ایک بڑی خیر و برکت والی رات میں نازل کیا ہے کیونکہ ہم لوگوں کو متنبع کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ یہ وہ رات تھی جس میں ہر معاملہ کا حکیمانہ فیصلہ ہمارے حکم سے صادر کیا جاتا ہے۔ یعنی پورا رمضان فضیلت اور اہمیت کے اعتبار سے کیونکہ قرآن اس میں نازل ہوا، اور پھر وہ خاص رات جس میں قرآن حکیم نازل ہوا اس کی فضیلت کہیں زیادہ باقی راتوں کی نسبت زیادہ بڑھا دی گئی، جسے فرمایا سورۃ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، سورہ قدر کے اندر فرمایا کہ ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے، وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور پھر آگے اس لیلۃ القدر کی وضاحت کر دی کہ خیر من الف شہر، 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ جو ہے وہ اہمیت کی حامل ہے۔ اور پھر یہ قرآن معمولی کتاب نہیں ہے، اللہ نے فرما دیا کہ یا ایھا الناس
اے لوگو قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ ساری صفات قرآن حکیم کی یہاں بیان کر دی گئی کہ یہ موعظت بھی ہے تمہارے پاس، یہ نصیحت آ چکی ہے تمہارے رب کی طرف سے، اور یہ دلوں کے لیے شفا بھی ہے، ہدایت ہے، اور مومنین کے لیے رحمت ہے۔ تو گویا یہ نصیحت بھی ہے، یہ شفا بھی ہے، روحانی جسمانی ہر طرح کی بیماریوں کے لیے، اور یہ رہنمائی کا فریضہ سر انجام دیتی ہے، اور پھر یہ کہ مومنین کے لیے یہ سراسر رحمت ہے۔ قرآن اور رمضان کے مابین جو تعلق ہے اور مناسبت ہے اس کو یہاں پر اب واضح کر دیا گیا۔ روزے سے جو مومنین کی روحیں ہیں، یعنی روح جو ہے دراصل وہ پاک صاف ہوتی ہے۔ تقاضے کیا ہیں کہ پھر ہم کریں کیا اور کس طریقے سے اپنے اس رمضان المبارک کو اس قابل بنا لیں، اپنا روزہ اس درجے کا بنا لیں کہ وہ ہمیں فوائد بھی حاصل ہو سکیں، اللہ کی دراصل بندگی کا صحیح احساس ہمیں پتہ چل سکے۔ بندگی محض نوافل عبادات اور تسبیحات اور قرآن کی تلاوت، یہ سب کچھ مقررہ تعداد میں پوری کر لینا اور کچھ عددی گنتی اس کی گن لینا، وہ دراصل عبادت نہیں ہے۔ عبادت کا مفہوم یہ ہے کہ بندہ اس کے مطابق ڈھل جائے، جو اللہ کا حکم ہے اس کو پالے، اس کی تکمیل کرنا اور اس کے مطابق نتیجے کے طور پہ وہ سب کچھ کر دکھانا جو ہے، یہ اصل مقصد ہے۔ اگر یہ مقصد حاصل ہو جاتا ہے تو پھر تو بہت الحمدللہ کہ اللہ نے اس قابل کر دیا کہ واقعی ہم نے اس رمضان سے کچھ پا لیا۔ لیکن اگر معمولات میں کوئی فرق نہیں آیا، زبان ویسے ہی چلتی رہی، فکریں اور سوچیں ویسی ہی رہیں آزاد جیسے پہلی تھیں، اور باقی معاملات زندگی کے اندر بھی کوئی خاص تبدیلی نہیں آئی، تو پھر ایسا روزہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی اللہ کو کوئی حاجت نہیں ہے۔ تو خدا نخواستہ کہیں بھوک پیاس کے سوا پھر کچھ پلے نہ پڑے، ہم ان بد نصیبوں میں کہیں شمار نہ ہو جائیں۔ اب پہلی چیز تو یہ آتی ہے کہ قرآن کی تلاوت کا صحیح حق ادا کیا جائے، اس لیے کہ رمضان کی فضیلت قرآن کی وجہ سے ہے، اور قرآن ہدایت ہے اور نصیحت ہے اور یہ رحمت ہے۔ تو اس رحمت اور نصیحت اور ہدایت سے میں نے اپنے آپ کو کس طریقے سے منور کرنا ہے، میں نے رہنمائی کس طریقے سے لینی ہے، اس کو گہرائی سے اس کا مطالعہ، اس کا فہم حاصل کرنا، وہ جتنا بھی کر سکیں اس کے لیے وقت نکالنا، اور اس کو سمجھنے کے لیے شب و روز اس کے ساتھ گزارنا، جو یاد ہے اس کو اپنی نمازوں کے اندر تلاوت کرنا، اور کچھ پلاننگ یہ بھی کرنا کہ قرآن کا کوئی حصہ زبانی یاد کر لیے جائے۔ تو یہ عبادت ہے اور یہ قرآن کا حق ادا کرنے کا طریقہ ہے۔ پھر یہ کہ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ابھی ہمارے پاس وقت بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے استقبال کی پوری تیاری کی بھی توفیق دے کہ نیتوں کا اخلاص بہت ضروری ہے۔ اپنی نیتوں کو خالص کر لیا جائے، اپنے آپ کو کمر بستہ کر لیا جائے کہ میں نے مقصد کیا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، تقوی حاصل کرنا ہے تاکہ اللہ راضی ہو جائے، اور اس مقصد کو پانے کے لیے ذرائع کون سے ہیں، روزہ رکھنا ہے، اور روزے میں جو کام کرنے والے ہیں وہ یہ ہیں، وہ عبادات ہیں، وہ نوافل کی ادائیگی ہے، وہ صدقات و خیرات ہیں، وہ قرآن کی تلاوت اور اس کا فہم حاصل کرنا ہے، اور وہ یہ اور وہ تمام نیکیاں جو کہ گنوائی گئی ہیں ان سب کا اہتمام کرنا۔ اور کن چیزوں سے بچنا ہے اس کی ایک لسٹ جو ہے وہ لکھ لی جائے کہ زبان سے، اپنی سماعت سے، اپنے اعزاز سے، اور اپنے باقی تمام معاملات کے ذریعے سے کس طرح سے میں نے اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچائے رکھنا۔ میں انشاءاللہ اس کو تھوڑی سی تفصیل کے ساتھ آگے بھی بیان کرتی ہوں۔ جو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ روزے کے آداب بتائے ہیں، ان کو ضرور اگر پیش نظر رکھ لیا جائے تو وہ ہمارے لیے مفید رہ سکتے ہیں۔ تو گویا تلاوت کا حق ادا کرنا، پھر نفس، فکر، ارادہ اور شعور، ان سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ما سوا ہر طرح کے غور و فکر سے اپنے قابو میں رکھ لینا، یعنی ان کو روکنا، اور تاکہ کیوں اللہ کا تقرب حاصل ہو جائے، اور ہر اس عمل سے جو اللہ کو پسند ہے اسے اپنا لیا جائے۔ پھر اپنے تمام اعضاء جو ہیں جسم کے، خواہ وہ نگاہ ہے، زبان ہے، ہاتھ اور پاؤں ہے، دل ہے، دماغ ہے، ہر چیز جو اپنے اعضاء ہیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچانا، اور ان چیزوں کے ارتکاب سے باز رہنا جن سے باز رہنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، اور جو کام اللہ کو پسند نہیں ہے ان کو چھوڑ دیا جائے۔
ورنہ پھر کیا ہوگا؟ سوائے بھوک پیاس کے کچھ بھی پلے نہیں پڑنے والا۔ صدقہ کی کثرت اس مہینے میں روحانی اقدار مادی اقدار پر غالب آ جاتی ہیں۔ یہ وہ مہینہ ہے، اور ہم اس کا ہر دفعہ مشاہدہ بھی کرتے ہیں۔ ہمارے اپنے مشاہدے میں یہ چیزیں آتی ہیں کہ دراصل رمضان وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ خیر و برکات کو اتنا بڑھا دیتا ہے کہ حقیقت میں ہمیں سمجھ آتی ہے کہ روحانی اقدار بڑھ جاتی ہیں۔ جو مادی اقدار ہیں جن کو انسان ناپتا ہے، تولتا ہے، پیمائش کرتا ہے، وہ سب پیچھے رہ جاتی ہیں۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ سخی تھے۔ عام دنوں میں بھی آپ سخاوت کرتے تھے، لیکن رمضان میں آپ کی سخاوت تیز ہوا کی مانند ہو جاتی تھی۔ پھر دعا، استغفار، اللہ سے بخشش طلب کرتے رہنا، دعائیں کرتے رہنا، اس لیے کہ جنت کے باب الریان سے صرف روزہ دار نے داخل ہونا ہے۔ ہمیں اس کی پوری تیاری کرنی ہے اور اپنے روزے کو سجانا بھی ہے۔ اور روزے کی جو امتیازی شان ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے اس حدیث قدسی میں جو فرما دیا نا کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ تو خاص میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا، میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ اس حدیث کو آپ نے ضرور اس کے اوپر غور و فکر بھی کیا ہوگا کہ آخر یہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا، یہ کیا معنی ہے اس کا؟ تو مطلب یہ ہے کہ باقی عبادات تو کسی نہ کسی شکل میں لوگوں تک پتہ چل ہی جاتی ہیں، لیکن روزہ وہ ہے جو انسان کے دل کا معاملہ ہے، اس کی نیت کا ہے، اور یہ اس نے اللہ ہی کی خاطر رکھا ہے۔ وہ پانی کے چند قطرے جو منہ میں کلی کے لیے ڈالے ہیں وہ حلق سے نیچے اتر سکتے ہیں، لیکن وہ نہیں جانے دیتا۔ کس لیے؟ کہ اللہ کا وہ تصور ہے کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو لہٰذا الصوم لی وانا اجزی بہ، یہ رمضان کی، یہ روزے کی بہت بڑی امتیازی شان ہے۔ باقی عبادات کے لیے اللہ نے نہیں کہا، لیکن اس خاص عبادت کے لیے اللہ نے یہ اتنی بڑی خوشخبری سنائی ہے۔ تو خلوت اور جلوت لوگوں کے درمیان ہے یا تنہا ہے؟ ساری کی ساری اپنی تنہائیاں بھی، اپنے یہ لوگوں کے درمیان میں بھی جو وقت ہے، وہ سب کچھ اللہ کے حکم کے مطابق گزارنے کی وہ پوری کوشش کی جائے۔ اب ہم چند چیزیں ہیں جن کو اس وقت پیش نظر رکھنا ہے، اگرچہ یہ ساتھ ساتھ ہم نے ان چیزوں کا بھی جائزہ لینا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کے حوالے سے کن کن خاص طور پہ وہ تاکید کی ہے کہ اپنے روزے کو بہتر بنانے کا طریقہ کیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ جو ہم اکثر سنتے ہیں کہ جس شخص نے روزہ رکھ کر جھوٹ بولنا اور جھوٹ پر عمل کرنا نہ چھوڑا تو اللہ کو کوئی حاجت نہیں ہے کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دے۔ ہمیں تو سمجھ آ گیا کہ جھوٹ بولنا بہت بڑا گناہ ہے، لہٰذا جھوٹ نہیں بول رہے، لیکن خدا نخواستہ جھوٹ پر عمل کر رہے ہیں۔ تو یہاں دو چیزیں جو ہیں وہ سمجھنے کی ہیں کہ روزے کا عملی پہلو بھی ہے، اور اس عملی پہلو کو بھی جاننے کی ضرورت ہے۔ یہ تو ہم نے کر لیا کہ روزہ رکھا ہوا ہے، خود جھوٹ نہیں بول رہے، لیکن یہ جھوٹ پر عمل کیا چیز ہے؟ جھوٹ پر عمل کی شکل یہ ہے، اس کی مثال عام طور پہ آپ یہ دیکھیں کہ مثال کے طور پہ فجر کی سحری بھی کی، فجر کی نماز بھی پڑھی، اور پھر اس کے بعد انسان اپنے جائے ملازمت پہ پہنچ گیا یا اپنے کاروبار کی جگہ پہ جہاں وہ ملازمت کر رہا ہے، تو وہاں پر اگر جا کر اپنے وقت کا صحیح استعمال نہیں کیا، اس کا حق ادا نہیں کیا، اپنے ان اوقات میں، اپنی ملازمت کے ان اوقات میں کوئی اور کام کرتا رہا جو کہ اس ملازمت کا حصہ نہیں تھا، یا کسی کے خلاف جھوٹی رپورٹ لکھ دی، یا کسی کے ساتھ بددیانتی کی ہے، تو یہ ساری چیزیں، خواہ وہ نمازوں کی پابندی کر رہا ہے، روزہ بھی رکھ رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ جھوٹ پر عمل کرنا نہیں چھوڑ رہا، تو یہ جھوٹ پر عمل کی جو شکل ہے اس کو بھی اپنے اندر سے ختم کرنا ہے۔ اللہ کے حکم کی جو پابندی ہے اس کا اگر مقصد پیش نظر رکھا جائے تو روزہ، پہلے بھی میں نے عرض کیا کہ فاقہ کشی کا نام تو ہے نہیں ہے کہ محض ایک مشق کرتے رہے، صبح سحری کی، شام کو افطاری کی، بھوک پیاس سے سارا دن گزار لیا، اور ہم نے کا چاہا کہ نفس کشی یہ چل رہی ہے۔ یہ تو تصور یہود کے ہاں بھی تھا، یہ عیسائیوں کے ہاں اور دیگر مذاہب کے اندر بھی تھا۔ یہاں جو بھوک پیاس رکھی جا رہی ہے اس کا مقصد کچھ اور ہے، اور وہ تقویٰ ہے، وہ نیکی میں اضافہ ہے۔ اور اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو دیکھیں اور آپ کی ہدایات کو پیش نظر رکھیں تو اپنے روزے کو بہتر سے بہترین کی طرف ہم لے جا سکتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
کہ مجھے اپنے بندوں میں سب سے زیادہ پسند وہ ہیں جو افطار میں جلدی کرتے ہیں۔ اب اگر وہ نفس خوشی ہوتی تو اب یہاں پہ دیکھ لیجئے کہ شاید اس شخص کو زیادہ متقی سمجھا جاتا جو شام کو افطاری میں دیر کرتا، کہ اس نے مزید تاخیر سے روزہ کھولا ہے۔ لیکن یہاں تو مقصد بھوک پیاس ہے ہی نہیں ہے، یہاں مقصد تقویٰ ہے۔ اللہ کے حکم کی سحری کے وقت بھی پابندی کی تھی، اور اب جب افطاری کا وقت ہوا ہے تو افطاری میں بھی جلدی کرنے کا حکم ہے کہ اس میں تاخیر نہ کی جائے۔ لہٰذا مقصد کچھ اور ہے، اور وہ مقصد تقویٰ ہے۔ پھر اسی طرح اللہ رب العالمین کا جو فرمان ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اس کو پیش نظر رکھ کے پھر جو گنجائشیں دی ہیں ان کو بھی اگر آپ مد نظر رکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ تو بندوں کے ساتھ آسانی کرنا چاہتا ہے، مشکل کرنا تو نہیں چاہتا۔ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ بندوں کے اوپر کوئی مشکلات کا پہاڑ نہیں توڑنا چاہتا۔ اب جہاں کسی کا عذر اور عذر شرعی بن گیا وہاں گنجائش بھی دے دی گئی۔ اسی طرح سے غزوات کے اندر ہم نے دیکھا، فتح مکہ کے موقع پر دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے روزے کو کھولا اور لوگوں کے سامنے پانی بلند کر کے جو ہے تاکہ لوگ دیکھیں کہ اس وقت جو ہے اس روزے کو افطار کرنے کی گنجائش موجود ہے۔ تو لہٰذا اللہ نے بھوک پیاس رکھ کر محض انسان کو اس مشقت میں سے گزارنا مقصود نہیں تھا، بلکہ اس کی ٹریننگ کرنی تھی۔ اور وہ ٹریننگ کیا ہے؟ وہ اللہ کی بندگی ہے، وہ اللہ کی غلامی اور اس کی حقیقی غلامی کو اپنے اندر سما لینا ہے۔ پھر پورا سال بھر اس ٹریننگ کو اور اس غلامی اور ابدیت کے اس تصور کو لے کر چلنا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان صبر کا مہینہ ہے، اور صبر کا ثواب جنت ہے، اور ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کرنے کا مہینہ ہے، اور یہ وہ مہینہ ہے جس میں کوئی شخص کسی کا روزہ کھلوائے گا تو وہ اس کے گناہوں کی مغفرت اور دوزخ سے بچانے کا ذریعہ بن جائے گا، اور اس کے لیے اتنا اجر ہے جتنا روزے دار کے لیے روزہ رکھنے کا۔ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق کہ رمضان صبر کا مہینہ ہے، اور صبر کا ثواب جنت ہے، اور ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کرنے کا مہینہ ہے، اور یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں کوئی شخص کسی کا روزہ کھلوائے گا تو وہ اس کے گناہوں کی مغفرت اور دوزخ سے بچانے کا ذریعہ بن جائے گی، اور اس کے لیے اتنا اجر ہے جتنا روزے دار کے لیے روزہ رکھنے کا، بغیر اس کے کہ روزے دار کے اجر میں کوئی کمی واقع ہو۔ حضرت سلمان کہتے ہیں کہ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے ہر ایک کو یہ توفیق میسر نہیں ہوتی کہ کسی روزہ دار کو روزہ کھلوا لے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ اجر اس شخص کو بھی دے گا جو کسی روزے دار کو دودھ کی لسی سے روزہ کھلوا دے، یا ایک کھجور کھلا دے، یا ایک گھونٹ پانی پلا دے، اور جو شخص کسی روزے دار کو پانی پلا دے تو اللہ تعالیٰ اس کو میرے حوض سے پانی پلائے گا، اور اس حوض سے پانی پی کر پھر اسے کبھی پیاس محسوس نہیں ہوگی۔ یہ مہینہ دراصل دلوں کو جوڑنے کا مہینہ ہے، اس میں اختلافات کو کم کرنے کی ضرورت ہے، محبت کے ذریعے سے، اور آپس میں بھائی چارہ، یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ جن کو پروان چڑھانا ہے روزے کے دوران۔ یہ ٹریننگ ہے، اور اس کو بعد میں بھی اس کے اوپر اسی طریقے سے عمل درآمد رہے گا۔ روزے کے حوالے سے آپ کسی کو افطار پہ بلائیں تو یہ شرط نہیں ہے کہ بہت پرتعیش قسم کی افطار ہو، بلکہ عام طور پہ ہمارے ہاں یہی چل پڑا ہے کہ انواع و اقسام کی جو اس وقت جتنی بھی ہو سکتی ہیں ڈشز، وہ ہم جب تک نہ کر لیں تو شاید ہم سمجھتے ہیں کہ یہ افطار کا حق نہیں ادا ہو رہا، تو سادگی کو ضرور اپنایا جائے۔ پھر حقوق العباد کا خیال رکھنا، یہ جو فرمایا نا اللہ نے کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، تو اس کے اوپر عمل درآمد کے لیے یہ سارے طریقہ کار ہیں۔ ایک شخص اپنے ملازم سے کام لیتا ہے، رمضان کے مہینے میں اس کے اوپر سے بوجھ کم کر دیتا ہے، اس کے لیے آسانی فراہم کرتا ہے، تو یہ بھی اس کی طرف سے ایک نیکی ہے۔ اللہ یہ جو فرماتا ہے کہ یہ بندہ میرے لیے بھوکا رہا، میرے لیے پیاسا رہا، میرے لیے اس نے کسی کو دکھاوے کے لیے عمل نہیں کیا، صرف مجھے علم ہے کہ یہ روزے سے ہے، اسی بنا پہ اللہ نے فرمایا نا کہ اب میں اس کا اجر خود دوں گا۔ پھر ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنت میں 8 دروازے رکھے ہیں، جن میں سے ایک دروازے کا نام باب الریان ہے، وہ صرف اور صرف ان لوگوں کے لیے جو روزہ رکھتے ہیں۔ گویا کہ رمضان کے روزے رکھنے والے افراد کی یہ ایک قسم بتا دی گئی ہے کہ یہ وہ افراد ہیں جو اس دروازے سے داخل ہوں گے۔
پھر رمضان کے حوالے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت آتی ہے کہ جب رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین باندھ دیے جاتے ہیں۔ باندھ دیے جانے سے مراد یہ ہے کہ پوری فضا جو ہے وہ نیکی کے لیے سازگار بن جاتی ہے، اور پوری فضا کے اندر برائی کرنے کے جو مواقع ہیں وہ اس کے لیے کم ہو جاتے ہیں۔ پھر رمضان اور قرآن جو ہیں یہ سفارشی ہیں انسان اس بندے کے لیے جو کہ ان دونوں چیزوں کا اور ان آداب کا خیال رکھ کے روزہ رکھتا ہے، کہ رمضان اور قرآن میدان حشر کے اندر کس طریقے سے سفارشی ہوں گے، کہ قرآن کریم کی تلاوت کثرت سے کرنے والے کی شفاعت قرآن کرے گا، اور اس پر رحم کی وہاں پر اپیل کرے گا۔ یاد رہے کہ شفاعت وہ روزہ کرے گا جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے رکھا گیا، اور ایسے ہی قرآن پاک وہ جس کو سمجھنے کے لیے، تلاوت کرنے کے لیے، دل کو نرم کرنے کے لیے پڑھا گیا۔ تو گویا تفکر، تدبر، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اس کے لیے، اس کے لوازمات میں سے ہیں۔ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ معاشرے کے اندر ہم نیکی، تقوی اور پرہیزگاری اس کے بارے میں اپنے ذہن میں ایک خاص تصور بٹھا لیتے ہیں، اور پھر اسی نقشے کے مطابق ہم سمجھتے ہیں کہ دین کا کوئی ایک خاص ایک شکل بن گئی ہے، اور ہم بہت اچھا کام کر رہے ہوتے ہیں اپنے تئیں، لیکن یہ نہیں سمجھ رہے ہوتے کہ یہ نیکی ہے بھی یا نہیں۔ جبکہ نیکی کیا ہے کہ جس حد تک اللہ اور اس کے رسول نے ایک کام کا حکم دیا ہے اسی طریقے سے اتنا ہی کیا جائے، اور جتنا اس نے نہیں کرنے کا حکم دیا گیا اس سے باز رہا جائے۔ نیکی ہی یہی ہے، نیکی کا حسن ہی دراصل یہی ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے اوپر مشقت کو کم کیا، آپ کی بعثت کا مقصد بھی یہی تھا۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایسے روزے کا جو کہ روزہ لوگوں کے لیے سفارشی بن جائے میدان حشر میں، وہ روزہ کس قسم کا، اس کے آداب کیا ہیں۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے بھی اس حوالے سے روزے کے کچھ آداب لکھے ہیں، اور اگر آپ کو پڑھنے کا موقع ملے تو ضرور پڑھیے۔ سید ابو العلا مودودی رحمت اللہ علیہ نے اسلامی عبادات پر ایک تحقیقی نظر، چھوٹی سی کتاب ہے، اور اسی کے اندر جو ہے اس کتاب کے اندر عبادات کے جو معاشرتی، ثقافتی اور تہذیبی پہلو ہیں ان کے اوپر آپ نے خوب ان کو اجاگر کیا ہے۔ اسی میں ایک تیسرا باب جو ہے وہ روزے کے نام سے ہے، ایک انتہائی جامع تحریر ہے۔ اور پھر آپ کی ایک کتاب جو بہت ہی آسان فہم ہے، خطبات، اس میں چوتھا باب روزے پر مشتمل ہے، آپ اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اور اس میں روزے کا جامع تصور مولانا نے بہت آسان فہم انداز میں بتایا ہے۔ آپ کی نظر سے گزرے تو اس کا مطالعہ ضرور کیجئے، کتابچے کی شکل میں بھی موجود ہے اور کتاب کی شکل میں خطبات تو موجود ہی ہے۔ اب بات ہم کر رہے تھے امام غزالی کے حوالے سے کہ امام غزالی نے جو آداب بتائے ہیں ان کو اگر ہم مد نظر رکھیں، میں بڑے اختصار کے ساتھ بتا رہی ہوں ورنہ تفصیلات تو اس کی بہت ساری ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ امام غزالی کی نگاہ میں، یعنی وہ جن چیزوں کی طرف ہمیں متوجہ کرتے ہیں کہ ایک روزہ دار کو خیال رکھنا چاہیے، اس میں پہلے نمبر پر جو چیز آتی ہے وہ یہ کہ نگاہ کو نیچا رکھیں۔ یعنی یہ ٹریننگ کرنی ہے ہم نے روزے کے دوران کہ غض بصر، اپنی نگاہ کو نیچے رکھنا ہے، یعنی ان چیزوں کو ہی دیکھیں جن کا حکم قرآن دیتا ہے، اور ان چیزوں سے اپنی نگاہ کو بچا لیں جو گناہ کا باعث ہیں۔ پھر اسی طریقے سے، اس لیے کہ غلام جو ہے وہ اسی طریقے سے چلے گا جیسے اللہ کا حکم ہے، تو غلامی کا تقاضا پھر یہ ہے کہ اللہ نے جو حکم دیا ہے نگاہ کو یہ کہ اتنا دیکھے اور اتنا نہ دیکھے، تو اس کے مطابق اپنی نگاہ کے اوپر قابو پائے۔ دوسری چیز جو کہہ لیں کہ دوسرا ادب بھی ہے وہ یہ کہ زبان کی احتیاط کی جائے۔ اپنی زبان پر قابو پا لینا ایک بہت بڑا مجاہدہ ہے۔ زبان کے ذریعے سے صادر ہونے والے کتنے زیادہ گناہ ہیں جو سورہ حجرات کے اندر بھی بیان کیے گئے ہیں۔ اب ان میں دیکھیے کہ زبان کے ذریعے سے ہی انسان فحش گوئی کرتا ہے، گالم گلوچ کرتا ہے، تان و تشنیع کرتا ہے، غیبت کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے۔ یہ سارا کچھ جو ہے وہ زبان کے ذریعے سے صادر ہونے والے گناہ ہیں۔ تو اپنی زبان کو قابو میں رکھے تاکہ ان تمام گناہوں سے بچ سکے، اس لیے کہ ان میں زیادہ تر گناہ جو ہیں وہ گناہ کبیرہ کی ذیل میں جا رہے ہیں۔ تو ایسا روزہ رکھ کے خدا نخواستہ گناہ کبیرہ کا بھی مرتکب ہو گئے تو روزہ تو ضائع ہو گیا۔ تو روزہ رکھنے کا سوائے بھوک پیاس کے اور کچھ باقی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے
کہ اگر کوئی شخص دو چیزوں کی حفاظت کی ضمانت دے دے تو وہ جنت میں جا سکتا ہے، یعنی وہ جو دانتوں کے درمیان ہے یعنی زبان، اور وہ جو ٹانگوں کے درمیان ہے یعنی شرمگاہ، تو جو شخص ان کی حفاظت کی ضمانت دیتے تو میں اس کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ پھر تیسرا ادب جو ہے وہ یہ کہ کانوں سے کوئی ایسی بات نہ سنی جائے جو بد اخلاقی کی ہو، کانوں کو ایسی چیزوں کے سننے کا عادی ہی نہ بنایا جائے جن کو قرآن نے خود لہو اور لعب کہا ہے، یعنی ایسی چیزیں جو انسان کو اصل مقصد سے دور کر دیں۔ تو لہٰذا اپنی سماعت کو جو ہے وہ بھی محفوظ کرنا، ایسے جنسی بے راہ روی پر مبنی قسم کی وہ ساری گفتگویں اور وہ گانے اور وہ ساری چیزیں اپنے آپ کو اس سے بچایا جائے۔ پھر کسی ایسی چیز کے قرآن کہتے ہیں سورہ بنی اسرائیل کے اندر کہ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مسئولا، کسی ایسی چیز کے پیچھے نہ لگ جاؤ جس کا تمہیں علم ہی نہ ہو، یقیناً آنکھ، کان اور دل سبھی کی باز پرس ہونی ہے۔ پھر چوتھی چیز جو ہے وہ امام غزالی کہتے ہیں کہ روزے کا ادب یہ ہے کہ غذا صرف اتنی استعمال کی جائے جو صحت کے لیے ضروری ہے، تو گویا متوازن اور سادہ خوراک استعمال کی جائے جس سے صحت بھی رہے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ بوجھل بن کے تو ظاہری بات ہے کہ پھر عبادات کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ پرتکلف قسم کے کھانے انسان کی صحت کے لیے بھی اتنے ہی نقصان دہ ہیں۔ پھر پانچویں چیز یہ ہے کہ روزے کے دوران جو ہے ریاکاری سے بچا جائے، کسی قسم کی نمائش اپنے نیکی کے کاموں کی یہ ریاکاری کے زمرے میں آتی ہے، تو لہٰذا ریاکاری سے بچنا ہے ورنہ وہ عمل ضائع ہو گیا۔ اور چھٹی بات آتی ہے کہ روزہ بھی رکھیں، عبادات بھی کریں، اللہ کا خوف، احساس، یہ ساری چیزیں دل کے اندر ہونی چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ہمیشہ رہے کہ یہ ساری عبادات جتنی بھی کی ہیں نہ جانے اللہ نے قبول بھی کی ہیں کہ نہیں کی، پتہ نہیں پھر بھی میری کتنی خطائیں ہیں، ڈھیروں خطائیں ہیں جو پڑی ہوئی ہیں اور اللہ نے ابھی وہ معافی نہیں کی ہیں۔ تو خوف بھی اور رجا بھی، امید بھی اللہ سے، یہ خوف اور رجا بندہ مومن کی خاص صفت ہے، جہاں دلوں کے اندر خلوص نیت بھی ہے، دن رات اس کے لیے یہ ساری مشقتیں بھی جھیل رہے ہیں، تو اس کے ساتھ ساتھ اپنے اس عمل کے اوپر یہ نہ انسان نازا ہو جائے کہ میں بہت عبادت گزار اور متقی درجے پر پہنچ چکا ہوں، بلکہ ہمیشہ یہ دھڑکا لگا رہے نہ جانے ان نیکیوں کو اس نے قبول بھی کیا ہے یا نہیں کیا، تو لہٰذا اس کا خوف دل کے اندر، اور اس سے مانگتے رہیں، اپنی خطاؤں سے معافی مانگیں اور اللہ سے اپنی ان نیکیوں کی قبولیت کے لیے دعا کرتے رہیں۔ پھر رجا یہ ہے کہ اللہ سے امید بھی رکھیں، اللہ ہی ہے جو ہمیں توفیق دے رہا ہے، اللہ ہی کی توفیق سے ہم اس قابل ہوئے کہ اس کی ان عبادات کو کرنے کے لیے ہم نے وقت بھی نکالا، ہم نے اپنی ساری پلاننگ بھی کی، اور لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے ہم نے دن رات قرآن کو سننے اور سنانے کا اہتمام بھی کیا، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اللہ ہی کی رضا کے لیے، اور انشاءاللہ العزیز اللہ اس سب کا اجر دینے والا ہے۔ تو اللہ سے امید بھی ساتھ ساتھ رکھنا۔ اب یہ کہ رمضان کے روزوں کو صرف عبادت اور صرف تقوی کی تربیت ہی نہیں ہے، مولانا سید ابو العالی مودودی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو بات ہے کہ قرآن جو ہے، یہ رمضان جو ہے وہ تقوی، اس سے حصول تقوی ہے، تو مولانا کہتے ہیں کہ رمضان کے روزوں کو صرف عبادت اور صرف تقوی کی تربیت ہی نہیں قرار دیا گیا، بلکہ انہیں مزید برائے اس عظیم الشان نعمت ہدایت پر اللہ تعالیٰ کا شکریہ کے بھی ٹھہرایا گیا ہے جو قرآن کی شکل میں اس نے ہمیں عطا کی ہے۔ یہ جو آخر میں آیت تھی کہ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، کہ یہ اتنی عظیم الشان نعمت ہے جو اللہ نے ہمیں دی ہے، اس پہ اللہ کی بڑائی کرنی چاہیے، اللہ کی کبریائی کا اظہار کرنا چاہیے کہ اس نے تمہیں ہدایت دی ہے، اور پھر یہ کہ تم شکر گزار بنو۔ اب جو شکر ہے وہ کیسے ادا کیا جائے جو قرآن کی شکل میں اس نے ہمیں عطا فرمایا ہے، یہ بہت بڑی نعمت تو یہ ہے نا، یہ قرآن ہدایت ہے، یہ نعمت ہے جو اللہ نے ہمیں عطا کی ہے، تو لہذا شکر گزاری کیا ہے؟ تو مولانا فرماتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ ایک دانش مند انسان کے لیے کسی نعمت کی شکر گزاری اور کسی احسان کے اعتراف کی بہترین صورت اگر ہو سکتی ہے تو وہ صرف یہی ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس مقصد کی تکمیل کے لیے زیادہ سے زیادہ تیار کرے۔
یعنی اب میری بات میں نے ٹھہر ٹھہر کے آسان طریقے سے سمجھائی ہے تاکہ آپ کو اچھے طریقے سے جو ہے یہ ذہن نشین ہو جائے کہ اس مقصد کی تکمیل کے لیے اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ تیار کرنا ہے جس کے لیے عطا کرنے والے نے وہ نعمت دی ہے۔ قرآن ہم کو اس لیے عطا فرمایا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی رضا کا راستہ جان کر خود اس کے اوپر چلیں اور دنیا کو چلائیں۔ اس مقصد کے لیے ہم کو تیار کرنے کا بہترین ذریعہ جو ہے وہ روزہ رکھا گیا ہے، لہٰذا نزول قرآن کے مہینے میں ہماری روزہ داری صرف عبادت ہی نہیں ہے، صرف اخلاقی تربیت بھی نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ خود اس نعمت قرآن کی بھی صحیح اور موضوع طریقے سے شکر گزاری کرنی ہے، اس کا حق ادا کرنا ہے تاکہ اللہ کے شکر کا وہ حق ادا ہو سکے۔ اور یہ ہماری کوششیں ہیں، حقیقت میں تو ہم واقعتاً اس حق کو ادا کر ہی نہیں سکتے جو اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی نعمت سے ہمیں مالا مال کر دیا ہے۔ یہ اللہ کی نعمت ہے کہ اس نے ہمیں ہدایت دی، ہمیں ایمان اور تقوی کے یہ راستے بتائے، ہمیں ایسے لوگوں کی محفل اور ایسے لوگوں کا ساتھی بنا دیا جو ہمیں اس راستے کے اوپر لے کے چلنے والے بن گئے، ہمیں توفیق دی کہ ہم دنیا کے جس بھاگ دوڑ میں لگی ہوئی ہے ہم اس میں اپنا وقت نکال کر اللہ اور اس کے رسول کی بات کو سننے کے لیے بیٹھیں، اور پھر یہ کہ اپنے ایمان کو تازہ کرنے کی کوشش کریں، اللہ سے بے شمار دعائیں کرنے کی بھی کوشش پوری ہونی چاہیے، جتنی کوشش ہم کر سکیں کہ اللہ ہمیں اس رمضان تک کسی طرح سے پہنچا دے۔ ابھی اس صفحہ جو دعا شروع میں کر رہی تھی، اللہم بلغنا، کہ ہمیں واقعتاً اس کا اہل بنا کہ ہم رمضان کو پا سکیں، ہم اس کی تمام بھلائیوں کو پا سکیں، اپنے دامن میں سمیٹ سکیں، اس کی راتیں خیر و برکت کی، اس کے دن جو ہیں وہ خیر و برکت کے، ایک ایک گھڑی خیر و برکت کی، اور پھر خاص طور پہ اس کی راتوں کی وہ خاص گھڑیاں جو اللہ کے قرب کا ذریعہ بننے والی ہیں، اس قرب کو پانے کی ہر رات کوشش ہو، کہیں کوئی غفلت کی نظر نہ ہو جائے، ان مصروفیات کی نظر ہمارا وقت نہ ہو جائے، بڑا قیمتی وقت ہے، یہ گنے چنے دن ہے، اسی لیے ایام معدودات کہا گیا کہ گنے چنے دن ہے، تو گنے چنے دن آئے اور چلے گئے، ہم نے اس میں سے کیا پانا ہے؟ اپنے لیے ایک خود سے پلاننگ کیجئے کہ مجھے اس رمضان میں سے کیا پانا ہے، اور میرا ایمان کس معیار کا ہو جائے، میرا تقوی کس معیار کا ہو جائے، قرآن مجھے کتنا یاد ہو جائے، اور میرا تعلق جتنا اپنے رب کے ساتھ ہے اس کا گراف کتنا اور بلند ہونا چاہیے کہ واقعتاً میری گفتگو، میرا ہر عمل، میری نگاہ، میری زبان، میری سماعت، میرا دل، ہر چیز جو ہے وہ اللہ کی رضا کے تابع بن جائے، اور اللہ کی فکر اور اس کی سوچے جو ہے وہ ہمہ وقت میرے اندر جو ہے وہ پنپتی رہیں، اور میں اسی کا ہو کے رہ جاؤں، اور میں اسی کی بن کے رہ جاؤں، وہ میری ترجیحات میں سب سے پہلے نمبر پر ہو، اور میں اپنے اللہ کو راضی کرنے کی یہ فکر جو ان شب و روز میں کر رہی ہوں، یہ چند ایام کے اندر کر رہی ہوں، یہی فکر میری زندگی کا مقصد بن جائے، میری زندگی کا مقصد ہی یہ ٹھہرے کہ میں باقی 11 مہینے بھی اسی طرح سے اس کی اطاعت کے اندر ڈھلی رہوں۔ یہ پیغام کہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا فقد غفر له ما تقدم من ذنبه، اللہ کرے کہ واقعی ہم اس کے اہل بن جائیں کہ جس نے روزہ رکھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے روزہ ایمان اور احتساب کے ساتھ رکھا تو اس کے پچھلے تمام گناہ جو ہیں وہ معاف کر دیے گئے۔ ایمان اور احتساب کو جگاتے رہنا ہے، اپنے ایمان کو ٹٹولتے رہنا ہے، اور احتساب یہ ہے کہ اپنا جائزہ خود لیتے رہنا ہے، اور اس کو روز مرہ کی بنیاد پہ اپنا جائزہ لینے والے بن جائیں کہ آج کے روزے کے بعد میں نے کتنا اچیو کیے ہے وہ ٹارگٹ جو میں نے خود پلان کیے تھے، اور اگر میں اس میں ناکام رہی ہوں، غلطی ہو گئی ہے، خطا ہوئی ہے، تو اللہ سے فوری معافی مانگ لی جائے، اور اپنے وقت کو زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ اللہ کی رضا کے تابع کرنے کی کوشش کی جائے تاکہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ یہ مختصر سی وہ کہہ لیں کہ معلومات تھیں جو آپ تک پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ سعادت دی۔ اللہ واقعتاً اس رمضان کا، اس روزے کا، اس قرآن کا حق ادا کرنے کا ہمیں اہل بنا دے، اور پھر یہ کہ رمضان گزرے تو اس حال میں کہ ہمیں اس نے حقیقت میں جہنم سے رہائی دے دی ہو، ہمارے لیے فیصلہ لکھ دیا ہو، اور ہمارے لیے جنت کا داخلہ اس نے لازم کر دیا ہو۔ یہ قرآن اور یہ رمضان ہم سب کے لیے سفارشی بن جائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔